اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تحریف کا ذکر کیا، ان کے عذاب کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ اپنی طرف سے لکھتے ہیں اور اس کو پھر کتاب میں ایڈ کر دیتے ہیں، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ویل کا عذاب ہے۔ ویل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہنم کی گھاٹی ہے، بہت سخت عذاب ہے اس کا۔ اب اس کے بعد ذکر ہے، آیت نمبر 80 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا، اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور انہوں نے کہا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا ان کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، یعنی ہم لوگوں کو لن تمسنا النار، ہمیں آگ نے چھونا ہی نہیں ہے، الا ایاما معدودہ، سوائے چند دنوں کے۔ قل اتخذتم عند اللہ، آپ فرما دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے، عہدن، کیا تم نے کوئی اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، جس کی اللہ ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ، اور کیوں نہیں جنہوں نے برا کام کیا اور ان کی برائی نے ان کو مکمل طور پر گھیر لیا۔ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنمی ہیں اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر کیا، پیچھے ان کے عذابات کا ذکر ہو رہا تھا کہ جو یہودی ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ان کو وعید سنائی کہ تم جو توریت کے اندر تحریف کر رہے ہو اور اس کو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر رہے ہو، اس کی نسبت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر رہے ہو، تو تمہارے لیے عذاب ہے۔ اب آگے سے یہودیوں نے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں عذاب نہیں ہو سکتا، اللہ ہمیں آگ میں نہیں جلائے گا، ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی سوائے چند دنوں کے، الا ایام معدودہ، سوائے چند دنوں کے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان بنی اسرائیل اور ان یہودیوں سے کہیں اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ وعدہ، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، تمہیں آگ نہیں چھوئے گی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ کہ تم نے کوئی اللہ سے وعدہ لے چکے ہو؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کر رہے ہو جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ اب یہ چیز ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ہمیں صرف اپنی قسم پوری کرنے کے لیے داخل کرے گا، اور یہ 40 دن کی مدت ہوگی، وہ 40 دن جب ہم نے بچھڑے کی، وہ جو ذکر گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے توریت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، اور پھر انہوں نے پیچھے سے بچڑا بنا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ اب جب اس کی پوجا شروع کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 40 دن وہ جو بچڑے کی پوجا کی تھی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی کا عذاب ہمیں دے گا، 40 دن کا، اس کے علاوہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ یہودی کچھ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی عمر جو ہے وہ 7000 سال ہے، یہ ان کا ایک قول ہے یہودیوں کا، کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اللہ ہمیں ہر 1000 کے مقابلے میں 1 سال عذاب دے گا، یعنی کل 7 سال عذاب دیا جائے گا۔ اب یہ مطلب یہودیوں کا ایک خیال تھا، یا انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جواب دیا کہ ہمیں عذاب نہیں ہونا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہودیوں کو اور بنی اسرائیل کو ویل کا عذاب ہوگا، یہ جو قرآن پاک میں
سوری توریت کے اندر جو تحریف کر رہے ہیں، جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اس کا عذاب ہوگا، تو اس چیز کا وہ انکار کر رہے ہیں کہ ہمیں عذاب نہیں ہو سکتا۔ اب اسی آیت کو آگے جانے سے پہلے بالکل ایز اٹ از اپنے آج کل کے اپنے مسلمانوں پر لے آئیں۔ ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ہم تو غلام ہیں، ہمیں تو عذاب ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے جہنم میں کیوں جانا ہے؟ یہی چیز یہودی کہہ رہے ہیں۔ جواب کیا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آقا علیہ السلام سے فرمایا، قل، آپ فرما دیں کہ تم نے کوئی اللہ سے وعدہ لے لیا ہے کہ تمہیں عذاب نہیں ہوگا؟ یہی جواب موجودہ مسلمانوں کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں مطلب نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ دین کا کوئی کام، نہ دین کا علم، نہ عمل، نہ علم حاصل کیا، نہ عمل کیا، نہ دین کے راستے پر چلے، وہ خالی جاہلانہ عشق اور جاہلانہ عقیدت، ہمیں جی اللہ پر امید ہے، اللہ نے فرمایا میرے سے نا امید نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تو بڑا رحمان اور رحیم ہے، وہ ہے، لیکن اللہ خود فرما رہا ہے کیا تم نے کوئی اللہ سے وعدہ لے لیا وہ تمہیں عذاب نہیں دے گا؟ وہ تو عذاب دے گا اگر تمہاری حرکتیں یہ ہوں گی۔ اور پھر آگے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں جنہوں نے برا کام کیا اور ان کی برائی نے ان کو مکمل طور پہ گھیر لیا، بلا من کسب سیئۃ، جو برا کام بھی کرتے ہیں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اتنی برائی کرتے ہیں کہ برائی ان کو گھیر لیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بس برائیوں کے اندر ہی گر گئے ہیں، کوئی اور کام ہی نہیں ہے، ہر وقت گناہ، جھوٹ بھی چل رہا ہے، چغل خولی بھی چل رہی ہے، اور غیبت بھی چل رہی ہے، دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی چل رہے ہیں، لوگوں کا حق بھی کھایا جا رہا ہے، حق بے شک وہ ایک بال پین کی شکل میں ہو، جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے کسی سے لکھنے کے لیے بال پین مانگیں گے اور اس سامنے والا نہیں دیکھ رہا، وہ شرمندہ ہونے کے بیچارہ نہیں مانگ رہا، تو وہ جیب میں ڈال لی۔ تو اس طرح مطلب چوری کرنا اور حرام کھانا تو یہ تو عام ہے نا ہمارے معاشرے میں۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ ایسے کہ گناہ ان کو گھیر لیں، گناہوں کی دلدل کے اندر مطلب پھنس جائے بندہ، اور بس اگر 24 گھنٹے کا حساب کتاب کرے تو بس اکثریت گناہ ہی ہوں۔ سونے کا طریقہ نہیں پتہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سونے کا طریقہ کیا بتایا ہے، اٹھنے کا طریقہ کیا بتایا ہے، میں نے اٹھ کر کرنا کیا ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھی ہیں، سارا دن جس شخص نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اس کا سونا اللہ کو پسند ہوگا کیا؟ جس نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا، چلیں زبانی پڑھ لیتا۔ مطلب مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گناہوں کے اندر پورے کا پورا گھر چکا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اب یہ اس کا تصور رکھنا کہ شاید اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں تو بڑا عقیدت والا ہوں، مجھے تو اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے، مجھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا محبت ہے، وہ عشق ہے، نعتیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اگر عمل نہیں ہے نا تو وہ نعتیں یا وہ سارا کچھ وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بالفرض بیت اللہ شریف میں بیٹھا ہو، خانہ کعبہ میں وہ شخص بیٹھا ہو اور ساری زندگی وہاں پر بیٹھا رہے، بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا رہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، مطلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض حکم تھے وہ نہیں کر رہا، اس کا وہاں بیٹھنا وہ بھی حرام ہے اور گناہ ہے، وہ اس کو اس کی بخشش نہیں کروا سکے گا۔ ایک شخص قرآن پاک پڑھ رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، نماز کا وقت گزر گیا، اس کا یہ قرآن پڑھنا بھی گناہ ہے۔ اسی طرح کوئی شخص بیت اللہ شریف میں موجود ہو، مسجد الحرام میں موجود ہو، مدینہ منورہ میں موجود ہو، نفل پڑھی جا رہا ہے، سارے کام دنیا کے نیک کر رہا ہے، لنگر بھی لگوا رہا ہے اور لوگوں کو روزے بھی کھلوا رہا ہے، اپنا روزہ نہیں رکھ رہا، تو لوگوں کو افطاریاں کروانے کا یا مسجد نبوی میں افطاری کروانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں بچانے اللہ کا حکم ماننا پڑے گا۔ تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے برے کام کیے اور ان کی برائی نے ان کو پوری طرح گھیر لیا،
وہ لوگ جہنمی ہیں۔ دوسرا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ برائی نے ان کو پوری طرح گھیر لیا، یعنی کہ ان کی ذہنیت ہی گناہ والی ہو گئی، سوچ گناہ والی ہو گئی۔ اب اگر وہ کوئی گناہ کرتے ہیں تو دل میں خوف ہی نہیں آتا۔ ایک سٹیج ہوتا ہے انسان کا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، کہتے ہیں کہ پہلا قتل مشکل ہوتا ہے، پہلا بندہ مار دینا، اس کے بعد پھر آسان ہو جاتا ہے۔ پہلا گناہ مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد انسان جو ہے نا وہ گناہوں میں طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ وہ سٹیج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ اب وہ گناہ کر رہا ہے اور اس کا ذہن اور اس کا دل اس کو جھنجھوڑ ہی نہیں رہا کہ بھئی تم غلط کام کر رہے ہو، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، نماز چھوڑ دی بالفرض، نہیں پڑھی، جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھی، لیکن دل کے اندر کچھ نہ کچھ خوف ہے کہ یار میں نے غلطی کی ہے، میں عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گیا، صبح نہیں اٹھا، جان بوجھ کے سویا رہا، اٹھ بھی گیا تھا نماز پھر بھی نہیں پڑھی، میں نے غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی گناہ ہے، لیکن اللہ کا ایک خوف کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ ایک سٹیج وہ آ جائے کہ خوف رہے ہی نہ، مطلب سوچ ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پوری طرح اس طرح سے گناہوں میں گھر گیا نا کہ ذہن اور سوچ اور اس کا دل بھی گناہوں کے اندر ہے، وہ شخص پہ جہنمی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز کا سوال اٹھا کہ کیا حرام کا مرتکب جو شخص ہوگا، گناہ کبیرہ کرتا ہوگا، کیا وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا نا کہ ہم فیہا خالدون فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنمی لوگ ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو مسلمان ہو اگر گناہ کبیرہ کرتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا، اور اکثریت علماء یا جمہور علماء کی رائے یہی ہے، جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ایک نچوڑ ملتا ہے، سوائے شرک کے، کہ شرک سے انسان ویسے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، جب مسلمان ہی نہیں رہا تو پھر بخشش کیسی؟ شرک صرف گناہ نہیں ہے، شرک کفر ہے، مطلب بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اگر وہ مسلمان ہے اور اسلام پر مرا ہے، جتنے مرضی گناہ کیے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کو معاف کر دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ جہنم کا عذاب اپنی جگہ پہ۔ تو گناہ کبیرہ کا مرتکب کبھی نہ کبھی بخشش ضرور پا لے گا، لیکن اس سوچ پر گناہ کر لینا کہ خیر ہے یار بخشش تو ہو ہی جانی ہے، یہ کفر ہو جائے گا کہ اس نے اللہ کے عذاب کو اور اللہ کے حکم کو کہ اس نے منع کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، اور اس گناہ کو اس نے ہلکا سمجھ لیا کہ خیر بخشش ہو جانی ہے، اور جہنم کے اتنے سخت عذاب کو جس سے اللہ خود ڈرا رہا ہے، اس عذاب کو ہلکا سمجھ لیا، خیر ہے برداشت کر لیں گے اور بخشش تو ہو ہی جانی ہے۔ یہ کلمہ کفر ہے۔ پہلے تو حرام کر رہا تھا، یہ بول کے ویسے ہی کھاتا صاف کر بیٹھا ہے۔ اب گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کبیرہ بنیادی طور پر مطلب یہ گنے ہوئے گناہ ہیں، خاص ہیں۔ اس کی تعریف آپ یوں سمجھیں کہ ایسا گناہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خاص حکم آیا ہو کہ یہ نہیں کرنا یا یہ کام کرنا ہے، کرنے والا کام اگر نہیں کریں گے تو وہ گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ کسی کام پر تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، وہ کریں گے تو وہ گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ یا اس کی دوسری ڈیفینیشن کہ جس پر اللہ اور اللہ کے رسول نے عذاب، عتاب یا کوئی وعید یا لعنت کا ذکر کیا ہو کہ ایسے شخص پر لعنت ہے، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ دو ڈیفینیشنز یہ ہو گئی۔ تیسری چیز وہ ہے کہ گناہ صغیرہ انسان اگر مطلب جس کو کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کرے اور چھوڑے ہی نہ، روایت ہے کہ وہ گناہ صغیرہ پھر گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی چھوٹا گناہ ہے، عام طور پر انسان کر بیٹھتا ہے کہ خیال نہیں رہتا، لیکن اب وہ گناہ صغیرہ جان بوجھ کر کرنے شروع کر دیے، اور یہ سوچ کر کہ یار خیر گناہ صغیرہ ہی ہے نا، اس پر کون سا عذاب کی وعید آئی ہے، اس پر کون سا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اب وہ گناہ صغیرہ کو اس طریقے سے کرنا
وہ گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، کچھ رکعتیں فرض ہوتی ہیں، کچھ سنت ہوتی ہیں، کبھی کبھار سنت کو چھوڑ دینا مجبوری کی وجہ سے یا جان بوجھ کر، کبھی کبھار، مثال کے طور پر عشاء کی نماز پڑھی، فرض پڑھ لیے، 4 فرض پڑھ لیے، 3 وتر پڑھ لیے، جو 2 سنت پڑھنے تھے فرائض کے بعد، جو سنتیں مؤکدہ تھی، میں مؤکدہ کی بات کر رہا ہوں، غیر مؤکدہ کی نہیں، سنتیں مؤکدہ تھیں وہ پڑھنی لازمی تھی، تاکید ہے ان پر، مؤکدہ کہتے ہی اس کو ہیں جس پر تاکید ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ وہ کام کیا ہے، اب وہ پڑھنی تھی لیکن کبھی کبھار، بے شک جان بوجھ کے ہو، بے شک مجبوری کی وجہ سے ہو، کبھی کبھار وہ چھوڑ دی، اس پر گناہ نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ معاف ہو جائے گا۔ اس کو یوں سمجھے کہ یہ گناہ صغیرہ کی ایک مثال ہے، مکروہ عمل ہے کہ اسے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اب اس نے سوچا، کسی کے ذہن میں آ گیا کہ یار سنت ہی ہے نا، خیر ہے، فرض پڑھے، وتر پڑھے، وہ گیا، پڑھنی ہی چھوڑ دی، ایسا شخص گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائے گا، کہ اب وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے کہ وہ سنت کو جان بوجھ کر یہ سمجھ کے چھوڑ رہا ہے، ہلکا سمجھ رہا ہے نبی کے عمل کو کہ خیر ہے، اس پر کون سا گناہ آیا ہے، یہ کون سا فرائض میں سے ہے، یہ کون سا واجبات میں سے ہے، تو وہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ سنت مؤکدہ کا، جو سنت غیر مؤکدہ ہے، جیسے عصر کی نماز سے پہلے والی 4 ہیں یا عشاء کی نماز سے پہلے والی 4 ہیں، وہ نفل کے حکم میں ہیں۔ اب جو مشرک شخص ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا، اس کی جہنم سے نکلنے کی جو ہے نا وہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جو اس کے علاوہ یعنی کہ شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ کرنے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا، لِمَن يَشَاء، جب چاہے گا، جو چاہے گا اس کو معاف کرے گا، بس معافی گناہوں سے ایسے نہیں ہوگی کہ جو ہے نا وہ جیسے دنیا میں ہم نے گناہ معاف کروائے وہ اپنے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم پاکستانی جو ہیں، ہمارے پاکستانیوں کا اسلام، اگرچہ یہ جملہ تھوڑا سخت ہوگا، ہمارا اسلام وہ بہت سارا ہندی ہے اور بہت سارا بنی اسرائیل جیسا ہے۔ وہ عربی اسلام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا، جو حقیقی اسلام تھا، صرف قرآن کو دیکھ لیں اور صحاح ستہ کو دیکھ لیں، جو بنیادی کتابیں ہیں ہماری، بہت تفصیل میں نہ جائیں، اس کو بھی دیکھ لیں تو ہمارے 99% ہماری سوچ، ہمارے اعمال دونوں غلط ہیں۔ کسی کو کہا جائے کہ بھائی آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز میں پاؤں آپ کو ایسے رکھنا چاہیے تھا یا یہ کام کرنا چاہیے تھا، اللہ نے قبول کرنی ہے، بھئی اللہ نے قبول کرنی ہے تو پھر بغیر وضو کے پڑھ دیتے، اللہ نے قبول کرنی ہے تو اللہ نے قبولیت کا شرط بھی تو رکھی ہے نا، اس پر بھی تو پورا اترے، اللہ نے بخشش کرنی ہے تو اس کی شرط بھی تو رکھی ہے، اس پر بھی تو پورا اترے۔ تو ہمارا اسلام بہت سارا ہندوؤں سے متاثر ہے اور بہت سارا یہودیوں اور بنی اسرائیل سے متاثر ہے۔ ہم یہ پچھلے جو 2-3 رکوع سے بنی اسرائیل کی نشانیاں پڑھ رہے ہیں، آپ اس میں سے اپنے مطلب وہ ترجمہ سامنے رکھ لیں، بنی اسرائیل کا لفظ نکال دیں، جہاں پر یہودیوں کا لفظ ہے وہاں سے یہودیوں کا لفظ نکال دیں، تو پورا پڑھ لیں، کیا یہی حرکتیں ہمارے پاکستانیوں کی یا ہمارے معاشرے کی نہیں ہیں؟ جو حرکتیں یہودی کرتے تھے وہی ہم کر رہے ہیں، وہ کہتے تھے ہماری بخشش ہو جانی ہے، وہ کہتے تھے ہمیں عذاب نہیں ہو سکتا، وہ کہتے تھے ہم بہترین قوم ہیں، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے بہترین نبی ہمارے پاس ہیں، وہ کہتے تھے بہترین کتاب ہمارے پاس ہے، وہ کہتے تھے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، وہ کہتے تھے ہمیں اللہ نے چن لیا، ساری حرکتیں ہماری وہی ہیں۔ یہ چیزیں غلط نہیں ہیں اگر اعمال ٹھیک ہوں، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اعمال چھوڑ دیے، ہم نے بھی ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اعمال چھوڑ دیے، تو ایسے بخشش نہیں ہونی۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ پہلی چیز ایمان، خالی ایمان والے جنت میں نہیں جائیں گے،
خالی ایمان والوں نے جنت میں جانا ہوتا نا تو یہ آیت اس طرح سے ہوتی والذین آمنوا اولئک اصحاب الجنہ، جو لوگ ایمان لے آئے وہ جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ساتھ نیک اعمال بھی کریں، تب اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، پھر وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اب ایک بندے نے آدھی آیت پر عمل کیا اور آدھے کانٹریکٹ پر عمل ہی نہیں کیا جو اللہ سے کیا تھا، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، جو اللہ نے حکم دیا تھا، اس پر عمل ہی نہیں کیا، اور وہ ویسے ہی سوچے کہ ہم جو ہے وہ فلاں پیر صاحب کے ساتھ لگ گئے ہیں، فلاں نعت خاں کے ساتھ لگ گئے ہیں، یا ہم نے تو مطلب سال بعد جاتے ہیں عمرہ کراتے ہیں، اور سال بعد جاتے ہیں حج کراتے ہیں، مسجد نبوی میں دسترخوان لگوا دیتے ہیں. ان چیزوں سے بخشش نہیں ہوگی. پھر وعملوا الصالحات شرط ہے، جو کچھ بھی کریں عامل الصالحات، نیک اعمال سے پہلی چیز فرائض جو اللہ تعالیٰ نے فرض حکم دیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، شراب سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، فرائض پر عمل ہو، اور کم از کم تو اس کے لیے ہے پھر اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. جس نے فرائض پر ہی عمل نہیں کیا تو اس نے تو پھر آدھے حصے پر عمل کیا، تو اس کے لیے بھی جنت کیسی؟ تو پھر اس کے لیے وہی حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، پھر ان میں سے جو جس کو اللہ چاہے گا اس کو بخش دے گا، ورنہ عذاب ہوتا رہے گا. اور یاد رکھیے گا ہمارے ہاں یہ جو ایک کنسیپٹ ہے، آپ نے بسا اوقات پڑھا ہوگا سوشل میڈیا پر بھی، بس کچھ سٹیجوں کے نعت خانوں سے بھی سنا ہوگا کہ ہمیں عذاب کیوں ہونا ہے. اللہ نے قرآن میں مسلمانوں کو ہی ڈرایا ہے عذاب سے. 70% حکم جہنم کا، عذاب کا، بلکہ قرآن کے پہلے مخاطب تو ہم ہیں نا، مسلمان ہیں جنہوں نے تسلیم کیا کہ یہ قرآن ہے. جس بندے نے تسلیم ہی نہیں کیا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، اس کے لیے بھی اگرچہ قرآن کا حکم ہے لیکن وہ تو ایک سیکنڈری پوزیشن رکھتا ہے نا، ثانوی حیثیت رکھتا ہے. پہلے نمبر پہ تو ہم ہیں، پہلے مخاطب تو اللہ کے ہم ہیں. پہلی بات تو اللہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ تم نے عذاب سے بچنا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو. پھر اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، مجھے میری ذات کی قسم ہے میں جہنم کو بھر دوں گا. تو یہ تو پہلا حکم تو ہمارے لیے تھا، اور ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا، اور یہ سوچ بنا لی ایک معاشرے نے کہ ہمیں عذاب کیوں ہونا ہے. ہم تو اللہ کے چنے ہوئے بننے ہیں، ہمیں تو اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا. اگر اللہ نے ہمیں ایسے ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ الامان والحفیظ، بھئی اگر اللہ نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا تو پھر اللہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیوں کرتا؟ مطلب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں بخشے. تو اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس نے خود فرما دیا کہ اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ تم نے کوئی اللہ سے وعدہ لے لیا کہ اللہ تمہارے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. تو یہ جو سوچ ہے یہ 100% غلط ہے. بخشش ہوگی اور اللہ کی رحمت سے ہی ہوگی. کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اعمال اتنے بہترین ہیں، اتنے مخلص ہیں اور اتنے اخلاص کا پیکر ہیں کہ رب مجھے میرے اعمال کی وجہ سے بخش دے گا. ایسا ممکن نہیں ہے. وہ جس کو بھی بخشے گا اپنی رحمت سے ہی بخشے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا نا، اس کی بخشش نہیں ہے، وہ جہنم میں ہی جائے گا. رب کے عدل کے سامنے ہماری نماز کوئی بھی ہو، کسی کی نماز یا کسی کا روزہ یا کسی کی زکوٰۃ، حتیٰ کہ ایمان لانا بھی، کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہے؟ بالکل بھی نہیں. ہم تو فرض ادا کر رہے ہیں اس کے فضل کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عدل کی نہیں فضل کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اپنا فضل فرما. جس کے ساتھ وہ عدل کا معاملہ کرے گا نا، اس کی بخشش بہت مشکل ہوگی. پھر
شاید ہی کوئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کروڑوں میں سے اربوں میں سے کوئی ایک آدھا ہی ہوگا جس کی نماز اتنی اچھی ہوگی کہ رب فرمائے کہ یہ مجھے قبول ہے، اور اس کی نماز ایک قبولیت کے درجے پر خود پہنچی ہے اس کی اپنی محنت سے۔ ہم تو نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے پورے بازار کا بھی چکر لگاتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے جو ہے نا وہ گھر کے کام کاج بھی، اور کس سے پیسے لینے ہیں، کس کو دینے ہیں، کس دکان پر جانا ہے، کیا کام کرنا ہے، پورا حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے۔ اور اگر مسجد میں نماز پڑھیں تو میں نے کئی بار مطلب یہ تجربہ ہوا ہے، اپنے ساتھ بھی ہوتا ہے، کئی بار تو امام صاحب نے جو صورتیں پڑھی ہوتی ہیں اسلام پھیرنے کے بعد پتہ بھی نہیں ہوتا کہ صورتیں کون سی پڑھی ہیں، پڑھا کیا تھا نماز میں۔ تو ہماری نماز اللہ کی بارگاہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے نا کہ وہ فرض ہمارے کندھوں سے پھر بھی اتر رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ تم یہی کر لو، یہ بھی قبول کر لوں گا، تو یہ فضل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور انسان اگر اس فضل سے بھی نکل جائے اور یہ بھی حاضری بھی نہ لگوائے اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ پھر سوائے بدقسمتی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کرو گے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو گے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو گے، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر وہ لوگ اس سے پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُمْ، سوائے چند لوگوں کے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہی منہ موڑنے والے ہو۔ اب اس آیت کو بھی اگر ہم اپنے معاشرے پر لے آئیں، بنی اسرائیل کا لفظ نکال دیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا، الا قلیلا منکم، سوائے معاشرے کے چند ایک لوگوں نے۔ پہلا تو اس آیت کا تعلق جو پچھلی آیات کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے برے کاموں کا ذکر کیا کہ ان کے برے کاموں نے ان کا احاطہ کر لیا ہے۔ اب اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ تفصیل بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا برے کام کیے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کروا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ ایک تو اس نے وعدہ لیا تھا تم سے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، تو کچھ نے تو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت شروع کر دی، ویسے ہی مطلب مشرک ہو گئے، اسلام سے ہی خارج ہو گئے۔ باقی پھر آگے فرائض میں سے ہے، اب یہ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ جو پہلی چیز ذکر کی ہے وہ نماز یا زکوٰۃ نہیں، وہ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھے سلوک کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے ہاں حسن سلوک اس کے معاشرے میں اپنے والدین سے لے کر معاشرے تک، بالوالدین وذی القربیٰ، والدین سے لے کر پورے معاشرے تک اچھا سلوک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی ذات کی عبادت کے ساتھ متصل کر کے ذکر کیا ہے، تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ ورنہ یہاں پر اگر نماز کا ذکر ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ نماز سب سے بڑی اہم چیز ہے۔ اب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، لوگوں کے ساتھ اور معاشرے کے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہے کہ لوگ اسے گھن کھاتے ہیں کہ یار بدتمیز انسان ہے، تو پھر اسے اپنی نمازوں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ نماز تو در حقیقت ہے ہی ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بری چیز سے روکتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی نماز کا اس پر اثر ہی نہیں ہو رہا۔ غالباً حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دین 10% مسجد کے اندر ہے، 90% مسجد سے باہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 10% چیزیں ایسی ہیں جن کا
تعلق ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، یا جس کو آپ کہہ لیں کہ وہ حقوق اللہ میں سے ہیں۔ 90% اسلام اور 90% دین وہ ہے جس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، اور وہ معاشرہ والدین سے شروع ہوتا ہے اور آگے تمام انسانوں تک جاتا ہے، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، اپنے باقی مسلمان ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم ہیں، وہ پھر سب تک جاتا ہے معاشرہ۔ اور ان سب کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ، فرمایا وَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ یا وَقُولُوا لِلْمُسْلِمِينَ نہیں کہا کہ تم نے مسلمانوں کے ساتھ یا مومنین کے ساتھ یا اپنے مسلک اور اپنے گروہ یا اپنی برادری کے ساتھ نہیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ اور تمام لوگوں کے ساتھ حسنا، اچھی بات کرنی ہے۔ ہم بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اگر کوئی دوسرے مسلک کا بندہ مر جائے تو یہاں تو خوشیاں منانے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی دوسری سیاسی پارٹی کا بندہ مر جائے تو ہم تو وہ میمز بنانے اور خوشیاں منانے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی دشمن مر جائے، مسلمان ہے حالانکہ، غیر مسلموں کی تو میں ابھی بات ہی نہیں کر رہا، دوسرے مسلک والا ہے نا، ہم اس کو جو مرضی سمجھتے ہیں، وہ مسلمان ہے، ہمارا اس سے فروعی مسائل پر اختلاف ہے۔ جنید جمشید کا واقعے کو دیکھ لیں، وہ جہاز کے اندر ایک دھماکہ پھٹا ہے، جہاز، بہت سارے لوگ فوت ہو گئے، جن کے اندر وہ بھی تھا، کیا کچھ نہیں ہوا، کتنے لوگوں نے سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا خوشیاں منائیں، پتہ نہیں کیا کچھ لکھا۔ یہ کون سا اسلام تھا جو ہو رہا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تو یہ ہے، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک جنازہ گزرا، حضور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی کا عمل بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے، وہ صحابہ موجود تھے، صحابہ اب حضور کھڑے ہیں تو صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، جنازہ گزر گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو یہودی تھا، مرنے والا جس کا جنازہ جا رہا تھا یہ تو یہودی تھا۔ سرکار نے فرمایا انسان تو تھا، اللہ کے نبی کا عمل یہ ہے، اللہ کے نبی کو دشمن بھی صادق اور امین کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کبھی دشمنوں کو بھی گالی نہیں دی ہے، اللہ کے نبی نے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا ہے۔ اس نبی کی سیرت کا دعویٰ کرنے والے، اس نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے، اس نبی کے جو ہے نا وہ اتباع کا دعویٰ کرنے والے، ان کا حال یہ ہے کہ ساتھ والی مسجد والا کوئی فوت ہو جائے، دوسری سیاسی پارٹی کا کوئی بندہ مر جائے، دوسرے مسلک کا، دوسرے فرقے کا کوئی بندہ مر جائے تو ہم تو اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ دوسرے فرقے کا کوئی شخص عالم ہوگا، چونکہ وہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے تو ہم اس کی عزت کیوں کریں؟ ہمارا معاشرہ تو یہ ہے، ہم تو دوسرے کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے نا۔ جس کے ساتھ تعلق چل رہا ہے وہ بہت اچھا ہے، جہاں پر تعلق ٹوٹا وہاں پر وہ انسانیت سے بھی گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی یہودی کا حق کھایا ہوگا، مسلمان نے یہودی کا حق کھایا ہوگا، اب یہاں پر شارحین کے نزدیک مطلب یہودی سے مراد لیں کہ غیر مسلم کوئی بھی، کسی مسلمان نے یہودی کا حق کھایا ہوگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں قیامت والے دن اس یہودی کی طرف سے مسلمان سے جو ہے نا وہ حق لے کر دوں گا، اگرچہ اس یہودی نے جنت میں نہیں جانا ہے، لیکن حضور فرما رہے کہ میں قیامت والے دن اس یہودی کے حق میں مطلب اس کے ساتھ ہوں گا اور مسلمان سے اس کو حق لے کر دوں گا اس کا۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تو فرمایا نا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ تو اس آیت پر جو ہے نا وہ بحیثیت معاشرہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اس حصے پر وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے۔ آپ کیا کسی کے ساتھ، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، لاہور میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ وکلاء تھے اور
کچھ باقی ساتھی تھے، علماء بھی تھے، ایک پروگرام تھا، تو درمیان میں وہ چائے وغیرہ کے لیے وقفہ ہوا، تو میں نے شغلن کہا، میں نے کہا یار مجھے لگتا ہے ہمارے جو سیاستدان ہیں نا یہ تو سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ تو وہ جو دو چار ساتھی ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ کان کھڑے نہیں ہو جاتے، وہ کیسے؟ میں نے کہا جس بندے کو 22 کروڑ عوام صبح دوپہر شام گالیاں دیتی ہے، اس کے نامہ اعمال میں کیا نیکیاں نہیں جاتی ہیں؟ یاد رکھیں حقوق العباد میں سے ہے، اور یہ شریعت کا مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص قاتل ہے، اس نے قتل کی ہے، اس کو قاتل کہہ سکتے ہیں، اس کو شرابی کہیں گے تو حقوق العباد میں آ جائے گا، قیامت والے دن اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، اس کے گناہ اٹھانے پڑ جائیں گے۔ جو ظالم ہے اس نے قتل نہیں کیا، اس کو قاتل نہیں کہہ سکتے۔ جس نے کبھی 1000 قتل کیے ہوں، جھوٹ نہیں بولا، اس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے ہاں تو نسلوں کی گالیاں دے دیتے ہیں، اس کی تو نسل ایسی ہے، تو وہ کیا حقوق العباد میں نہیں آئے گا؟ کتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی جائیں گی، پتہ نہیں کتنے گناہ اس کے اٹھانے پڑ جائیں گے۔ اور کوئی بھی انسان ہو، پھر کسی انسان کی نسل کو یا کسی انسان پر کوئی الزام یا قذف کیا تھا، تہمت لگا دینا، بہتان لگا دینا، اگر اسلامی حکومت ہوتی تو شاید اس ملک میں کوئی گنے چنے 8-10 لوگوں کو چھوڑ کے صبح دوپہر شام باقی پوری قوم کو کوڑے ہی لگتے، کہ جس طریقے سے ہم دوسروں کے حقوق کو تلف کرتے ہیں، کسی کو گالی دے دیتے ہیں، کسی پر الزام لگاتے، اور یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ خبریں سن رہے ہوں گے تو مخالف پارٹی کے بارے میں نیوز آئے گی، بھائی آپ اس کو قاتل سمجھتے ہیں تو قاتل کہہ سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے آپ کا حق بنتا ہے، آپ کے بندے قتل کیے ہوں گے انہوں نے، اس کو آپ جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو آپ قاتل تو نہیں کہہ سکتے۔ صرف شک کی بنیاد پر بھی آپ الزام نہیں لگا سکتے، صرف شک کی بنیاد پر، صرف الزام کی بنیاد پر۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اگر مخالف پارٹی میں ہے تو وہ دنیا کا برا ترین بندہ ہے، وہ ہماری پارٹی میں آ جائے تو وہ دنیا کا بہترین بندہ ہے، وہ دودھ سے دھل جاتا ہے۔ تو ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو بھی اور لوگوں کے حقوق کو بھی پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ اور اگلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، اقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیں۔ اور نماز اور زکوٰۃ پر ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، اس پر بہت کم لوگوں نے عمل کیا، الا قلیلا منکم، چند ایک لوگوں نے، باقی سب لوگ اس وعدے سے منحرف ہو گئے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نشانیاں بیان کر رہا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ اور جہنم کتنی سخت ہے اس کا ہم نے ذکر پڑھا تھا۔ اب اس آیت سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، چونکہ بنیادی طور پہ یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، تو یہاں سے یہ 5-6 چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ دار، یتیم اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا جس کو حقوق العباد کہہ لیں، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، یہ وہ عبادتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت پر فرض کی ہیں۔ شکل تبدیل ہو سکتی ہے کہ ہمارے لیے نماز اور ہے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، پرانی امتوں کے لیے نماز کی شکل اور ہو، رکعتیں اور ہوں، وقت اور ہو، یا اس کی حیت اور ہو۔ بالفرض اگر کسی کے ہاں 2 رکوع ہوں یا 1 سجدہ ہو، مطلب شکل چینج ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہ عبادتیں ہیں جو ہر امت پر فرض کی ہیں۔ یہاں سے بھی ان عبادتوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہ عبادت ہر انسان پر اور ہر امت میں فرض کی ہے، تو ایسے چیزوں کو چھوڑ دینا اور پس پشت ڈال دینا تو پھر گناہ تو ہوگا۔
اب اس میں والدین کا خاص طور پر ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرے۔ اس کی چند روایات دیکھتے ہیں، پھر خاص جب آگے کہیں ذکر آئے گا، کیونکہ اگر ابھی میں نے پوری اس کی تفصیل بیان کرنی شروع کی تو پھر یہ جو ہے نا وہ 2-3 اگلی کلاسیں اسی پر لگ جائیں گی۔ تو آج صرف احادیث پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے کہیں ذکر آئے گا تو پھر جو ہے نا وہ پوائنٹ وائز والدین کے فرائض بھی اور حقوق بھی وہ بھی پڑھیں گے، کیونکہ ہمیں دین سے دوری کی وجہ سے پتہ بھی نہیں ہے کہ ماں باپ ہوتے ہوئے اولاد کے لیے ہمارے فرائض کیا ہیں، شریعت نے کیا کیا فرض کیا ہے۔ ہماری اکثریت معاشرے میں والدین کو نہیں پتا کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، وہ چیزیں کہ اگر ہم نے اولاد کو مہیا نہ کی تو قیامت کے دن گناہگار ہوں گے۔ صرف ان کو کھانا پلانا یا ان کو تعلیم دینا تو فرض نہیں ہے، بہت سارے فرائض ہیں، ان کی پوری لسٹ ہے۔ اسی طرح اولاد کو بھی بحیثیت اولاد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے اوپر میرے ماں باپ کے لیے کیا فرائض ہیں یا ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، کس ایج میں ان کے کیا حقوق ہیں، کس حالت میں ان کے کیا حقوق ہیں، پوری ایک لسٹ ہے 40-45 جو خاص خاص ہیں، لیکن چونکہ پتہ ہی نہیں ہے تو اس پر عمل بھی نہیں کر رہے، پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو آج صرف احادیث دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے کہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آئے گا تو پھر ہم احادیث نہیں بلکہ وہ تفصیل یا پوائنٹس دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ والدین کی اطاعت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو حضور نے فرمایا کہ نماز کو وقت پر پڑھنا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ حضور نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر جہاد کی اجازت طلب کی، یا رسول اللہ جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو فرمایا ان کی خدمت میں جہاد کرو، مطلب یہ کہ ماں باپ کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ پھر حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، جیم الف ہے میم ہے جاہمہ، تو حضور کے پاس آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں نے جہاد کا ارادہ کیا ہے، آپ کی بارگاہ میں مشورہ لینے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہاں میری ماں زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ چمٹے رہو کیونکہ جنت اس کے پیر کے پاس ہے۔ الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلب یہ کہ ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ رہو کہ جنت تمہاری ماں کے ساتھ ہی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ جہاد کے متعلق مجھے مشورہ دیں۔ حضور نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کیا ہاں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے پیروں کے ساتھ چمٹے رہو کہ جنت ان کے پیروں کے نیچے ہے۔ ہم اکثر حدیث پاک سنتے ہیں کہ ماں کے بارے میں، یہ صرف ماں کے بارے میں نہیں ہے، باپ کے بارے میں بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کے پیروں کے ساتھ چمٹے رہو کہ جنت ان کے پیروں کے نیچے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں لیکن مجھے قدرت نہیں ہے، مطلب یہ کہ اتنی طاقت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، گھوڑا یا زیرہ یا تلوار شلوار نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے، والد وفات پا گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے ساتھ نیکی کرنے کی زیادہ کوشش کرو، جب تم یہ کر لو گے تو تم حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، جہاد کرنے والے ہو جاؤ گے۔ صحابی نے آ کر ایک چیز پوچھی ہے، یا رسول اللہ جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا والدین میں سے کوئی ایک ہے؟ یا رسول اللہ صرف ماں زندہ ہے، والدہ زندہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جب تم والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کر لو گے تو تم حج، عمرہ اور جہاد 3 چیزوں کا ثواب پا لو گے، صرف ماں کے ساتھ محبت کرنے سے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اس کے لیے طوبہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے، جو عام طور پہ ہمارے ہاں نام بھی رکھا جاتا ہے، تے واؤ بے اور یہ اوپر کھڑی زبر آتی ہے، طوبہ۔
یہ جنت کا ایک جو ہے نا وہ درخت ہے، سایہ دار درخت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کے لیے توبہ ہے، یعنی وہ درخت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کو عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں زیادتی کرے گا، اضافہ فرما دے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اور یہ آقا علیہ السلام کی عادت کریمہ ہے کہ حضور جب یہ الفاظ ارشاد فرماتے ہیں، کہیں بھی آپ حدیث پاک پڑھیں اور اس طرح کے الفاظ ہیں کہ آقا علیہ السلام فرمائیں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو یا اس کے منہ میں خاک ہو، ان الفاظ کا مطلب ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام اس حکم کی تاکید بیان کرنا چاہتے ہیں حضور، یہ بہت سخت حکم ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، مطلب وہ برباد ہو جائے وہ شخص۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کی؟ حضور نے فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور اس کے باوجود جنت میں نہ جا سکا۔ ماں باپ بھی موجود ہوں اور بندہ جنت میں بھی نہ جا سکے، تو آقا علیہ السلام نے 3 بار فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پھر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ممبر پر چڑھے، فرمایا آمین آمین آمین۔ پھر آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیکی کیے بغیر مر گیا وہ دوزخ میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس پر کہا آمین۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ آپ آمین کہیں، تو حضور نے فرمایا آمین۔ اب ذرا دیکھیے کہ کیا حضور کا آمین کہنا قبول نہیں ہوا ہوگا؟ تو ایک بندہ نمازیں پڑھے، ماں زندہ ہو یا باپ زندہ ہو یا دونوں زندہ ہوں، اور ان کی نافرمانی کرتا پھرے، حقوق تلف کرتا پھرے، لڑتا پھرے، تو آقا علیہ السلام کا کہا ہوا آمین اسے پھر یاد کر لینا چاہیے۔ کیا چیز ہے؟ حضور نے جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پایا، ان کے ساتھ نیکی کیے بغیر مر گیا، دوزخ میں جائے گا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ اب آپ آمین کہیے، تو حضور نے آمین کہا۔ دوسری چیز، یا محمد جس نے رمضان کا مہینہ پایا، مر گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، یعنی وہ رمضان کا مہینہ بھی اسے ملا اور پھر بھی وہ اللہ کو راضی نہ کر سکا، کہ رمضان کے مہینے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کہیں کہ رحمت کا جو سمندر ہے وہ اپنی موجوں پر ہوتا ہے، اور وہ پھر بھی اللہ کو راضی نہ کر سکا، دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، تو آپ اس پر آمین کہیں۔ تو حضور نے پھر دوسری بار آمین کہا۔ تیسری چیز آقا علیہ السلام حضرت جبریل امین نے عرض کی، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے، وہ دوزخ میں جائے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، کہیے آمین۔ تو آقا علیہ السلام نے تیسری بار آمین کہا۔ جو حضور نے ممبر پر چڑھ کے 3 بار آمین کہا نا، تو 3 چیزیں یہ تھیں، پہلی ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا، دوسری رمضان شریف پایا اور پھر اللہ کو راضی نہ کر سکا، تیسرا جس کے سامنے آقا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور وہ اس نے حضور کی ذات پر درود پاکی نہ پڑھا۔ اچھا، یہ آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا زندگی میں حالت ایمان میں ایک بار پڑھنا فرض ہے، کیونکہ قرآن پاک کا حکم ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا۔ تو ایک بار تو درود پڑھنا اور سلام پڑھنا، جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، درود بھی اور سلام بھی، یا اللہم صلی علی، اس طرح درود پاک پڑھتے ہیں اور آخر میں سلم کے الفاظ آ جاتے ہیں، اس میں بھی درود بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا۔ زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے۔ اس کے بعد جب کسی مجلس میں، کسی پروگرام میں بیٹھے ہیں، کسی جگہ پر بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، حضور کا نام مبارک لیا گیا، تو وہاں پر
بعض علماء کے نزدیک ایک بار پڑھنا ایک مجلس میں واجب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور ہر بار جتنی بار آقا علیہ السلام کا نام آئے اتنی بار پڑھنا سنت یا نفل ہے، مستحب عمل ہے۔ تو زندگی میں کم از کم ایک بار وہ تو تقریباً ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، فرض ہے۔ جب بھی آقا علیہ السلام کا ذکر ہو، کسی خاص مجلس میں ہو، تو کوشش کیا کریں جتنی بار زیادہ درود پاک پڑھ سکتے ہوں پڑھیں، اور یہ وہ واحد عبادت ہے درود پاک جس کے بارے میں متفقہ طور پر، اس پر مطلب کوئی خاص مسلک نہیں، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو رد نہیں کرتا، حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنے کو بہترین وظیفہ ہے۔ لوگ اکثر وظیفہ مانگتے رہتے ہیں، اور میں اکثریت کو یہ کہتا ہوں کہ درود پاک پڑھیں۔ حضور کی ذات پر درود پاک اس سے بہترین وظیفہ فرائض کے علاوہ، یہ نہ ہو کہ نمازیں چھوڑ دیں، فرائض کے علاوہ اس سے بہترین وظیفہ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں حضور کی بارگاہ پر، آقا علیہ السلام پر درود بھیجنے کے لیے۔ بہترین وظیفہ ہے اور بہترین دعا بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ پر جو ہے، حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا جائے۔ ایک اور حدیث پاک کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نومک علی السریر برا بوالدیک تضحکہما، تیرا چارپائی پر سونا، انسان اپنے گھر میں عام طور پہ سوئے اور وہ سونا اس حالت میں ہو کہ والدین کو ہنسائے، وَيُضْحِكَانِكَ أَفْضَلُ مِنْ جِهَادِكَ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ والدین کو ہنسانے کے الفاظ ہیں، اور میں آپ کو عربی اسی لیے سنا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا وَيُضْحِكَانِكَ، والدین کو ہنسانا تلوار پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں فی سبیل اللہ جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ والدین کو ہنسانا کیوں حضور نے فرمایا؟ والدین جب بوڑھے ہو جائیں، یا ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں، یا ان میں سے کوئی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہو جائے، تو وہ وقت جس پر آتا ہے وہ وہی جانتا ہے۔ تو اس حالت میں، اور اکثر والدین کو شکایت بھی تو یہی ہوتی ہے نا کہ اولاد ٹائم نہیں دیتی، بات نہیں کرتے، اور اب تو ویسے سبحان اللہ موبائل ہیں، اب تو ویسے وہ ٹی وی بھی ہے اور موبائل بھی ہیں، اب تو وقت ہی نہیں ہے نا گھر میں بیٹھ کر بھی۔ تو وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اپنے والدین کو ہنسانا، کوئی بھی بات کر کے ان کے ساتھ بات چیت کرنا، تھکاوٹ ہے، پریشان ہے، کوئی جوکس سنا کے کسی بھی طرح سے جائز طریقے سے والدین کو ہنسانا تلوار پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں فی سبیل اللہ جہاد کرنے سے افضل ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے یہ، صرف والدین کی اطاعت میں۔ والدین کی اطاعت ہر جگہ پر کی جائے گی، اس میں کوئی جو ہے نا وہ کمی بیشی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 شخصوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نظر بھی نہیں کرے گا۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 عادی شرابی، چھوڑتا ہی نہ ہو شراب، نمبر 3 کوئی چیز دے کر احسان جتلانے والا۔ مطلب یہ چیز دے کر احسان جتلانے والا، کسی غریب کو کچھ دے دیا، احسان کر دیا اس پر، اب وہ جب ملتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ اپنے نمبر بنا رہے ہیں۔ اور آج کل یہ تیسری چیز تو بہت عام ہے، رمضان شریف میں کسی کو جو ہے نا وہ ایک آٹے کی بورا بھی دیں گے، آٹے کی بوری بھی دیں گے، تو ساتھ تصویر بنوائیں گے اس کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت کرے گا ہی نہیں قیامت کے دن۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 500 میل کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی، اور لیکن اس شخص کو وہ خوشبو نصیب نہیں ہوگی جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ 500 میل سے انسان کو جنت کی خوشبو آ جائے گی قیامت میں، لیکن وہ خوشبو سے وہ شخص محروم رہ جائے گا، اس کو وہ خوشبو بھی نصیب، جنت تو بہت دور کی بات ہے نا، پھر
اس کو وہ خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ دوسرا احسان جتلانے والا ہے، تیسرا عادی شرابی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 آدمیوں کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فرض قبول نہیں، نہ کوئی نفل قبول ہے۔ فرض عبادت کرے یا نفل کرے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ پہلا ماں باپ کا نافرمان، دوسرا احسان جتلانے والا، تیسرا تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اللہ کو اس کا فرض بھی قبول نہیں ہے۔ تو بہت ساری حدیث ہیں والدین پر۔ اب والدین کی اطاعت ہر حالت میں کی جائے گی سوائے یہ کہ وہ کفر یا حرام کام کا حکم دے۔ حرام کام میں والدین کی ماں باپ کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ بالفرض اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی شخص مسلمان ہوا، والدین مسلمان نہیں ہیں، ماں یا باپ مسلمان نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مندر میں یا چرچ میں چھوڑ آؤ، میں نے چرچ جانا ہے، مجھے چرچ چھوڑ آؤ۔ اس چیز میں ان کی فرما برداری نہیں کر سکتے۔ انہیں مندر میں یا چرچ میں چھوڑ کے نہیں آئیں گے، یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ چھوڑ کے آئیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اللہ کی اطاعت سب سے بلند ہے۔ اللہ کے بعد کسی کی بھی وہ ایسی اطاعت کرنا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہ اطاعت حرام ہے۔ کسی بھی شخص کی ایسی اطاعت کرنا کہ اس کی اطاعت کی وجہ سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو، ایسی اطاعت حرام ہوتی ہے۔ لیکن اگر والدین کہہ دیں مندر چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں تو چھوڑنے نہیں جا سکتے، حرام ہے۔ اگر وہ کہیں کہ مجھے فلاں وقت میں آ کے لے جانا، چلا جاؤں گا، وہاں سے واپس لے آنا، تو واپس لانا فرائض میں سے ہے، ان کو واپس لانا فرض ہے۔ حرام کام میں ان کی مدد یا حرام کام میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ والدین جو کچھ بھی کہیں گے اس کی اطاعت فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے ہاں اف، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کو اف نہ کہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اف سے کوئی بڑا درجہ ہوتا، مطلب اف کہنے سے بھی کوئی، بلکہ بڑا نہیں، سوری، کم درجہ ہوتا، اس سے بھی کوئی نچلی چیز ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی بے ادبی میں اس کو بھی حرام قرار دے دیتا۔ یہ سب سے نچلا درجہ ہے اف، کہ والدین کو اف نہیں کہنا ہے۔ باقی چیزیں تو پھر اس سے اوپر آتی ہیں نا۔ اب والدین کے بارے میں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے یہ تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ بیٹا باپ سے زیادہ دوستوں کو عزت دے گا اور باپ سے زیادہ دوستوں کی مانے گا، قیامت کی نشانیوں میں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ذکر کیا، وہی زمانہ چل رہا ہے، وہی معاشرہ چل رہا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا تھا کہ عورت اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اس کی حدیث پاک کی شرح محدثین نے کئی طریقے سے کی کہ اس کا معنی کیا ہے کہ عورت مطلب اپنے آقا کو کیسے جنم دے گی۔ تو ایک معنی یہ کیا گیا کہ مطلب یہ کہ اس کی جو اولاد ہوگی وہ ایسے ہوگی کہ جیسے مطلب ماں جو ہے نا وہ ان کی غلام ہے، لڑیں گے، ڈانٹیں گے، ماریں گے، گالیاں دیں گے، آقا والا سلوک ہی ہو گیا نا۔ تو حضور نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اب تو بدقسمتی کہ ہمارے پاکستان میں بھی بوڑھے ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس بننے لگے ہیں ہم مسلمان۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر والدین زندہ ہیں، ماں یا باپ، باقی ہم ان کے فرائض اور حقوق دونوں چیزیں بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ نمبر وائز۔ آج تو صرف ہم نے احادیث دیکھی ہے نا، خاص چند ایک، ورنہ ابھی بھی میرے سامنے سنن بہقی شریف اور مسلم شریف یہ کھلی ہوئی ہیں، لیکن میں ابھی وہ ساری پڑھ نہیں رہا کہ وقت بھی ختم ہو گیا۔ چند ایک احادیث سنائی ہیں۔ تو اگر تو والدین زندہ ہیں تو ان کی ادب میں، تعظیم میں، بات ماننے میں،
جو جائز ہو، چوں چرا نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اگر والدین یا کوئی ایک وفات پا گیا تو جانا تو سب نے ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کہ اگر والدین وفات پا جائیں تو پھر کیا کریں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مطلب ایک طریقہ بتایا کہ جب والدین وفات پا جائیں تو پھر تم الگ فرائض ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پھر کیا فرائض ہوں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کی دعا کرو، رحمت کی دعا کرو، ایسے عمل کرو کہ جس عمل کا ثواب والدین تک پہنچے۔ اور نماز میں بھی یہی تربیت کی گئی نا کہ جب ربی جعلنی والی دعا پڑھتے ہیں، والی والدیہ، یا اللہ میرے والدین کو بھی، تو نماز بھی یہی تربیت کر رہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدین یا جب بھی کوئی وفات پا گئے، بلکہ ان کی زندگی میں بھی معافی کے لیے، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے لیے دعا کرو، اور ایسے عمل کرو کہ جن کا ثواب والدین تک پہنچے۔ اور پھر والدین کے رشتہ دار، دوست، احباب، ان کے متعلقین، اور ان کی عزت کرو اور ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ اگر ان کی کوئی امانت تھی، اگر ان پر کوئی قرض تھا تو اس کو ادا کرو۔ اور پھر صحابہ کرام نے اس چیز پر ارشاد فرمایا کہ، اور صحابہ کا عمل بھی حدیث میں ہی شمار ہوتا ہے کہ والدین کی قبر پر جاؤ، وہاں پر مطلب حاضری دو۔ تو اگر کوئی وفات پا گیا ہے یا دونوں وفات پا گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور انبیاء کی زندگیوں کو نمونہ بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کیسے؟ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہو سکتا دنیا میں کسی شخص پر کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، وہ پریشانی نبی کی ذات پر نہ آئی ہو، ورنہ تو وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بنیں گے۔ تو اگر کسی کے والدین وفات پا گئے ہیں تو پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو سامنے رکھیں کہ حضور کے والدین بھی بچپن میں وفات پا گئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا کیا کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان یا پریشانی حضور کی ذات پر بھی آئی۔ دنیا سے جانا تو سب نے ہے، تو اس چیز کو یاد کرنے کی بجائے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور کوشش کیا کریں کہ، بلکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک اپنی دعا میں والدین کو شریک نہ کرے۔ اگر چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو جائے تو اپنی دعا میں 2 کام ضرور کریں۔ ایک دعا کے شروع میں اور آخر میں، یہ حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں لٹکی رہتی ہے جب تک میری ذات پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ یہ حدیث ہے، اور یہ بھی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس دعا میں والدین کے بارے میں دعا نہ کی جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو تو ایک تو دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھیں، دوسرا اپنی دعا میں والدین کو ضرور شریک کریں۔ نماز کے اندر جب دعا کے اندر شریک کر رہے ہیں تو نماز کے باہر بھی جب دعا کریں تو پھر والدین کو ضرور شریک کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ اور یہ بسا اوقات ہم سے سوال بھی ہوتا ہے کہ والدین تو ایسے تھے، یا مطلب گناہگار تھے، یا فلاں حرام کام کیا، یا فلاں گناہ کیا۔ جیسے بھی ہیں یا جیسے بھی تھے، روایات میں آتا ہے کہ والدین اگر کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، تب بھی میں نے آپ کو بھی وہ مسئلہ بھی بتایا کہ حرام کام یا مندر میں چھوڑ کے نہیں آ سکتے، لانا پھر بھی فرض ہے، ان کا نفقہ اٹھانا، ان کی بات ماننا، ان کے آگے اف تک نہ کہنا تب بھی فرض ہے، چجائے کہ مسلمان۔ ہمیں ان کے اعمال سے لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ کوئی شخص کہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا، اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو آپ جب صبح اٹھیں گے تو آپ کو آپ کے تکیے کے نیچے سے 100 روپے انعام ہے۔ اب وہ جو 100 روپے انعام مل رہا ہے اس میں تکیے کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ انعام تو انعام دینے والے کی طرف سے ہے نا۔
تو اللہ نے ماں باپ کے قدموں میں جنت رکھی ہے، وہ جنت اللہ کی طرف سے ہے اور وہ ماں باپ کے ساتھ ہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ وہ جیسے بھی ہیں اولاد کے لیے وہ ماں باپ ہی ہیں، بس ان کا حکم، ان کی اطاعت، ان کی اتباع جائز امور میں یہ فرض کی حیثیت رکھتی ہے، نہیں کرے گا تو انسان گناہگار ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، والدین کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، تو ان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، والد وفات پا چکے تھے، والدہ کچھ عرصے بعد وفات پا گئی، تو حضور کا کیا عمل تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو خود اپنے والدین کی قبر پر تشریف لے کر گئے ہیں، حضور نے دعا بھی کی ہے، صحابہ کرام کو بھی یہ تربیت دی ہے، بشرطے کہ والدین مسلمان وفات پائے ہوں۔ تو اگر مسلمان وفات پائے ہیں تو ان کے لیے دعا ضرور کریں بس اللہ، اور کوشش کریں کہ جب نفل پڑھیں، یہ آخری بات کر رہا ہوں، جب بھی نفل پڑھیں، کوئی بھی نفل پڑھیں، تو ان نفلوں کے اندر والدین کے لیے نیت ضرور کر لیا کریں، مطلب اس کا ثواب والدین کے لیے آپ کو تو ملے گا ہی ملے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ جب قرآن پاک پڑھ کے یا نفل پڑھ کے ثواب کسی دوسرے کو دے دیا گیا، یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، ماں باپ کو، دوست کو، کسی رشتہ دار کو، تو پتہ نہیں ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ وہ ثواب جتنا اس کو ملنا ہے اللہ اتنا آپ کو بھی دے گا۔ وہ کوئی جو ہے نا وہ ٹوکری نہیں ہے کہ جو آپ سے اٹھ کے دوسرے کی طرف چلی جائے گی، بلکہ جب والدین کو اپنے ثواب، اپنی نیکیوں میں اور اپنے ثواب میں شریک کریں گے تو اس نیکیوں اور ثواب کو قبول ہونے کی توقع بڑھ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے گا کہ اللہ کے حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ باقی پھر اگلی کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔